بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 13 رمضان المبارک منگل کے دن جو شخص بھی اللہ پاک کا یہ صفاتی نام، جس نام کی اللہ پاک نے خود قسم ارشاد فرمائی، اس نام کو اگر کوئی شخص 13 رمضان المبارک کو پڑھ لے گا نا، اللہ رب العالمین اس کے نصیب کو کھول دیں گے، اس کی تقدیر کو بدل دیں گے، ساری زندگی کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، جو ساری عمر نہ مل سکا نا آج مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہے اور بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوا، آج 13 رمضان المبارک منگل کے دن صرف 7 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنا ذاتی گھر عنایت فرمائے گی۔ یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو کوئی گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کی 13 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ رمضان چونکہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ایک بار مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ایک بار مانگنے والے کو 70 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات شیطانوں کو جکڑ لیتی ہے تاکہ امت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس مہینے میں ہر طرح کی نحوست، تنگ دستیوں کو، رکاوٹ کو، آزمائش کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ پیارے حبیب کی امت اپنے تمام کاموں میں کامیاب ہو سکے، ہر حاجت کو پورا کرا سکے، ہر قدم پہ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اللہ والو، رمضان مبارک کی برکات بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کو پائے، اور بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کو راضی نہ کر سکے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا پائے۔ اللہ والو، یہ رب کی ذات فرما رہی ہے۔ اس پہ جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے، جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرے گا نا۔ اللہ والو، توجہ دھیان کے ساتھ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ دن واپس نہیں آئیں گے، یہ وقت واپس نہیں آئے گا، پتہ نہیں اگلا رمضان کس کے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ آج موقع ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ تو پھر کیوں نہ رمضان کے 13ویں روزے رب کریم سے خزانوں کو لوٹنے کے لیے چھوٹا سا وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھ لیا جائے۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفے کے فائدے نہیں ہوتے۔ تو آج جو میرے بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن صرف ایک بار اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ اگر آپ لوگ مجبور ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کسی طرف سے کوئی امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی نا، تو آج 13 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا 13واں روزہ آ جائے، منگل کا دن آ جائے، 13 رمضان المبارک آ جائے، تو آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر 7 بار یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائے، من پسند نوکری، شادی، کاروبار، مسائل کا حل، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہو جائے، غیبی فرشتے رحمت برکت آپ کے گھر چھوڑ جائیں، بند کاروبار چل پڑے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے، لا علاج بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کی جتنی برکات بتاؤں کم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے
رمضان کا دوسرا عشرہ بھی آ گیا ہے، اور دوسرا عشرہ جسے بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج رمضان کا 13واں روزہ ہے، منگل کا دن ہے، اور آج ایک چھوٹا سا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس عمل کو 13 رمضان المبارک منگل کے دن صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء نماز تہجد کے بعد جب آپ کو وقت ملتا ہے نا اللہ والو، رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ ایک ایک لمحہ ایسا لمحہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر لمحے میں قبولیت رکھی ہے، تو اس وظیفے کو آپ لوگ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج رمضان کے 13ویں روزے کی قدر نہ کی، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش 13 رمضان المبارک منگل کے دن وہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھا ہوتا، تو آج میری بھی خواہشیں پوری ہوتی، کیونکہ یہ ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب اور ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے نا، جب مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دیتی ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا۔ آج رب کریم خود اللہ پاک عطا کرنے کو تیار ہے، خود رب کی طرف سے بانٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ اپنی جھولیوں کو بھر لیا جائے؟ آج کیوں نہ ہم لوگ اپنی جھولیوں کو بھر لیں؟ خود اللہ پاک کی ذات موقع دے رہی ہے، مانگ لو۔ اللہ کے بندو تجھے کیا چاہیے؟ آج لاپرواہی کر دی تو پھر پورا سال کی ٹھوکریں محتاجیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اگر آپ لوگ ٹھوکریں کھانا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگ اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، رمضان المبارک میں اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو صرف 7 بار پڑھیے۔ 13واں روزہ ہے، منگل کا دن ہے، ویسے بھی آپ لوگ اس عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگنا۔ جب آپ کے پاس یہ ویڈیو آ جائے، آپ لوگ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آج وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا۔ آج رب کریم خود دے رہا ہے، خود بانٹ رہا ہے، خود موقع دے رہا ہے۔ مانگو اللہ کے بندے تجھے کیا چاہیے؟ اٹھ، لاپرواہی کی پھر پورا سال ٹھوکرے محتاجی مقدر ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، مشکل وقت میں ہوتا ہے، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ اور آج جب رمضان کی 13 تاریخ منگل کے دن رب کی ذات بانٹ رہی ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر رہی ہے، تو کیوں نہ میں اور آپ بھی رب کائنات سے مانگ لیں، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیں۔ ویسے تو رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو پورا کرواتا ہے۔ لیکن 13 رمضان المبارک منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ رمضان کے 13ویں روزے کا خاص عمل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے خاص دن میں پڑھا جاتا ہے نا، تو اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 13 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جو بھی مانگتے ہیں نا، آپ کی زبان پہ جو بھی آتا ہے، آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے، وہ فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، اگر آپ بھی من چاہی مراد پانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آج اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو ایک بار ضرور کریے گا، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو انشاءاللہ شرف قبولیت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف 13ویں روزے یعنی کہ 13 رمضان المبارک کو منگل کے دن جب بھی آ جائے، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے 13 رمضان منگل کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ لاپرواہی میں مت گزارنا۔ یقین کریں، دوست، یار، رشتہ دار مشکل وقت میں کام نہیں آتے، آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کا ساتھ صرف اور صرف اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہی ہے جو ہمارا ہے، انشاءاللہ رب ہی سے مانگیں گے، اور ایسے مانگیں گے کہ پھر دوبارہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو جو بھی 13 رمضان مبارک کو کر لے گا نا، سارے سال کی برکات اس کے ساتھ رہیں گی۔ اگر آپ لوگ پورے سال کی خوشیاں چاہتے ہیں،
پورے سال کے خزانے رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس عمل کو کر لو۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 13 رمضان ہے، منگل کا دن ہے، یہ خاص عمل ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 13 رمضان المبارک منگل کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے شانی کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بیمار ہے، مولا تیری رحمت کا محتاج ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی بیماریوں سے ہم سب کی جان چھڑا دے، شفاء کلی نصیب فرما دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں میرے مولا کشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع حلال روزگار عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں میرے مولا ان کی گودے بھر دے، ان کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ جو کوئی بیٹوں کا خواہش مند ہے میرے مولا ان کو بیٹوں سے نواز دے۔ جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مولا آج رمضان کے مہینے میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا تو دلوں کے راز تو بہتر جاننے والی ذات ہے، رمضان کے مہینے میں تو مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج ہم سب کو اتنا نواز دے، اتنا نواز دے کہ پھر کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، میرے مولا شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھ، میرے مولا حرام کمائی سے بچا، میرے مولا غیبت کرنے والوں کی محفلوں سے بچا۔ میرے مولا تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ تیری ایک کن کا محتاج ہے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، آپ کی ہر دعا قبول اور منظور ہو جائے۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے میرے بھائیوں جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی جانب فوری طور پر۔ آپ لوگ پھر باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا نا، پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 13 رمضان المبارک منگل کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا جائے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹا سا عمل نا آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اللہ والو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے یہ وظیفہ مس نہ ہو سکے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی اصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص حاجت ہوتی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے نا آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے، آج رمضان کے 13ویں روزے رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ آپ کی ناممکن حاجات، ناممکن خواہشات انشاءاللہ جب آپ لوگ آج اس عمل، اس وظیفے کو اپنی ناممکن حاجت، ناممکن خواہش کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے نا، انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آج اپنی تمام حاجات کی نیت کیجیے گا، کیونکہ آج مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہوگی۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا ہے یا رحمان، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے نا، تو رب کی ذات اس بندے پہ رحم فرماتی ہے، پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، پھر اس کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھتے ہیں نا، یا رحمانو رب کریم کی ایک صفات ہے، یہ نام ہے یا رحمانو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 11 بار۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار۔ یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گی نا حاجت، وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو کے رہے گی۔ یا رحمانو جب کوئی بندہ رمضان کے 13ویں روزے کو یا رحمانو پڑھتا ہے، آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کو اگر محسوس ہو جائے نا کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں اور آپ لوگ بے ساختہ آپ کا جسم لرز گیا ہے، اور یوں محسوس ہوا ہے کہ کوئی میرے قریب سے گزرا ہے یا میرے دل کو سکون پہنچا ہے، تو سمجھ لیں قبولیت ہو چکی ہے۔ اللہ والو یا رحمانو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی 11 حاجات کو 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے نا، تو 11 کی 11 حاجات خواہشات انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 13 رمضان المبارک منگل کے دن صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھے۔ اللہ والو یا رحمانو ایک بار پڑھنے سے عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام بگڑے کام سنوار دو، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دو، تمام پریشانیوں کو ختم فرما دو۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کے رزق و دولت کا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے توجہ دھیان سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے جب 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا نا، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص اور شرطی عمل ہے، جس سے آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ صرف 7 بار پڑھتے ہی رب کریم کے فرشتے آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جن کے ایمان مضبوط ہے نا، جو سمجھتے ہیں کہ رب کی غیبی مدد ہر وقت موجود رہتی ہے، رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ آج رمضان کی 13 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ 7 بار پڑھتے ہی آپ نے صرف 7 بار اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کی ذات فوراً فرشتوں کو بھیجے گی، فوراً غیبی مدد آ جائے گی، فوراً رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ تو آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج جس بندے نے رب کو راضی کر لیا، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو رمضان کے مہینے میں 1 بار پڑھنے سے نا 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج جو بیٹیاں، مائیں، بزرگ لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، دکان پہ گاہک نہیں آتے، کاروبار بند ہونے کے مترادف ہے، یا وہ قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، تو صرف 7 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کے تو دیکھو، رب کریم غیب سے آپ کی ایسی مدد فرمائیں گے نا کہ پھر پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور سب سے آخر میں آپ لوگوں نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، کیونکہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور 13واں روزہ ہے۔ دوسرے عشرے کو بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ طاقتور وظیفے، طاقتور عمل کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں سے کامیابی نکل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب کبھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے فوری طور پر
اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے۔ 13 رمضان منگل کے دن تیسرا اور آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ والو یاد رکھیے گا، ہر انسان کو اپنے گناہوں کا بہتر طور پہ پتا ہوتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ روتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے عاجزی انکساری کے ساتھ آپ لوگوں نے سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر آج کے دن آپ لوگوں نے اللہ پاک سے سچی توبہ کر لی، انشاءاللہ آپ کی توبہ عرش کو چیر دے گی، اور آپ کی توبہ، آپ کی دعا عرش تک جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے ہر جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آج آپ لوگ سچی توبہ کر لیتے ہو، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیتے ہو، تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو کہ دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، رب بھی مل گیا۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ تو موجود ہی ہے، تو یہ مہینہ تو ویسے ہی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس کے ہم امتی ہیں نا، وہ بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ والو 13 رمضان مبارک اللہ پاک یہ وظیفہ کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان سارے نیک اعمال کا صدقہ اور صلہ ہمیں بہترین انداز میں عطا فرمائے۔ جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں توجہ اور دھیان کے ساتھ، اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جتنا آپ نے اول پڑھا اتنا ہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے پھر جو دعا مانگیں گے نا، اللہ پاک سے جو دعا کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والو، آج تھوڑا نہ مانگنا، آج کم نہ مانگنا، آج تھوڑی سی بھی کنجوسی نہ دکھانا، آج اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا، آج رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ انشاءاللہ جب رب کی عظمت کے مطابق مانگو گے نا، تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد آئے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، جو آپ لوگوں کو ساری عمر نہ مل سکا نا، آج انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد مل جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو ان کامیابی کی منزل تک لے جائے گا جہاں سے انشاءاللہ کامیابی بھی چھوٹی لگے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو غرور کرنے سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو تکبر کرنے سے بچائے۔ آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی یہ بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ آخر میں محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔